السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ابھی کچھ دن پہلے سنبل کے اندر بہت بڑا بوال ہوا شاہی مسجد کو لے کر۔ وہاں پہ سروے ہوا اور سروے کے دوران پولیس والوں میں اور عوام کے اندر بہت کرا بوال بھی ہوا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ 5 لوگوں کی جان چلی بھی گئی اور ملک بھر کے بڑے بڑے نیتاؤں نے، بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر بیان بازی بھی کری۔ ابھی آج کی ایک تازہ اور بہت بڑی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ کشمیر کے اندر ایک مسجد میں ایک مولانا نے سنبل کے حالات پر کتنا شاندار بیان دیا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو یہ بیان سننا چاہیے۔ تو چلیے سب سے پہلے مولانا کی وہ بات سنتے ہیں، کیونکہ کشمیر سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا، ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز
ऑफ वर्शिप एक्ट है वो बरकरार नहीं है, तो क्यों बार बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे फितना, फसाद, आपसी मनाफरत को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि वक्फ का जो मामला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में है, उसके हवाले से भी जहां हिंदुस्तान की पूरी मुस्लिम क़यादत परेशान है, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम क़यादत ने भी, हमने एक और खत कल ही रवाना किया है उसके सरबराह को, और ये कहा है कि हमारी बात सुनी जाए, एक तरफा फैसला न किया जाए, क्योंकि इससे पूरे मुसलमानों के जज्बात मजबूर हो रहे हैं। ये मामला सियासी मामला नहीं है, ये मामला मुसलमानों के अकीदे का मामला है, ये शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है, और इसमें मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि वो हालात की। देखा आप लोगों ने कि मौलाना ने कितना शानदार बयान दिया है संभल के ऊपर। आपकी क्या राय है इस बयान के सिलसिले में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बयानात सुनने के लिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं, ताकि हमारा वीडियोस आपके तक, ताकि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।